پاکستان کی سیاست، خطے کی کشیدگی اور سرحدی معاملات اس وقت ایک بار پھر بڑے تنازعات کے حصار میں ہیں۔ ایک طرف عمران خان اور بشرا بی بی کے کردار سے متعلق برطانوی جریدے کی تہلکہ خیز رپورٹ نے سیاسی میدان میں نئی بحث چھیڑ دی ہے، تو دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں دھماکے اور بھارت میں فوجی طیارے کے حادثے نے خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اسی ماحول میں ایک سکھ یاتری خاتون کا پاکستان آ کر اسلام قبول کرنا اور پھر شادی کرنا سرحدی قوانین پر نئی بحث کو جنم دے رہا ہے۔ یہ تینوں واقعات مجموعی طور پر ایک ایسے خطے کی تصویر پیش کرتے ہیں جہاں سیاست، سیکیورٹی اور سماجی پہلو ایک دوسرے سے گہرے طور پر جڑے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، یہ تمام واقعات شامل کریں گے آج کی اس اہم ویڈیو میں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، عمران خان کے دور حکومت کے حوالے سے برطانوی جریدے کی تہلکہ خیز انکشافات بڑی رپورٹ سامنے آئی۔ بشرا بی بی کے روحانی اثرات کے باعث عمران خان اپنے اصلاحاتی ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام رہے۔ رپورٹ نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ برطانوی جریدے دی اکنامسٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے کردار پر خصوصی رپورٹ شائع کی ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان کی تیسری شادی نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ ان کے حکومتی فیصلوں پر بھی گہرے سوالات پیدا کر دیے تھے۔ یہ رپورٹ ایک بین الاقوامی رسالے کی جانب سے سامنے آئی، الزامات پر مبنی تجزیہ ہے، اس لیے اسے محض دعووں کے طور پر سمجھنا چاہیے جب تک آزادانہ تصدیق موجود نہ ہو۔ دی اکنامسٹ کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ بشرا بی بی نے عمران خان کے دور میں بعض سرکاری فیصلوں پر روحانی یا پھر ذاتی اثر و رسوخ کا استعمال کیا، اور یہ الزام بعض مبصرین اور سابقہ قریبی حلقوں کے بیانات پر بھی مبنی بتایا گیا۔ رپورٹ کے مصنفین کا کہنا ہے کہ بعض حساس معلومات بشرا بی بی تک پہنچتی تھیں اور وہ انہیں روحانی بصیرت کے نام پر عمران خان کے سامنے پیش کرتی تھیں، تاہم یہ بات براہ راست ثبوت سے کم اور بیانات اور ثانوی حوالوں سے زیادہ مبنی دکھائی دیتی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی ذکر ہے کہ کچھ حلقے بشمول سابق انٹیلیجنس حکام کے اس تعلق سے فائدہ اٹھاتے یا اسے استعمال کرنے کی کوشش میں ملوث رہے۔ یہ نوعیت کے الزامات ثبوت طلب ہیں اور الزام تراشیوں سے قبل شفاف تفتیش بھی ضروری ہے۔ مصنفین اور انٹرویوز میں کالے جادو، روحانیت اور پیری مریدی کے اثرات کا ذکر آیا، جو پاکستان کی سیاسی تناظر میں حساس موضوعات ہیں۔ ان کا درست تناظر اور تشریح مقامی سماجی، مذہبی اور ثقافتی فہم کے بغیر نامکمل رہ سکتی ہے۔ ناظرین، اب رخ کرتے ہیں اپنے پڑوسی ملک بھارت کا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کا دھماکہ اور بھارتی فضائیہ کے طیارے کا کریش ہو جانا بھارت کی سیکیورٹی ڈھانچے کی کمزوریوں کو بھی نمایاں کرتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب پاک بھارت تعلقات پہلے ہی تناؤ کا شکار ہوں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں سری نگر کے نوگام پولیس اسٹیشن میں دھماکے کا واقعہ ایک انتہائی سنگین پیش رفت ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب پاک بھارت کشیدگی پہلے ہی اپنے عروج پر ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ناظرین، دھماکہ پولیس اسٹیشن کے کمپاؤنڈ میں رکھا گیا ضبط شدہ ایمونیم نائٹریٹ پھٹنے سے ہوا، جس نے نہ صرف عمارت کے حصے متاثر کیے بلکہ کئی گاڑیاں بھی مکمل طور پر جلا دی، جس میں 7 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اس واقعے کی نوعیت فوری سوالات کو جنم دیتی ہے کہ حساس مقامات پر قبض شدہ دھماکہ خیز مواد کی حفاظت کیسے کی جا رہی ہے، اور کیا یہ صرف حادثہ ہے یا اس میں کوئی غفلت یا کوئی اور پہلو بھی شامل ہو سکتا ہے۔ ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دھماکہ شدید نوعیت کا تھا۔ ایسے واقعات بھارت کی مقبوضہ وادی میں انتظامی کمزوریوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، جہاں پہلے ہی سخت فوجی سیکیورٹی خدشات برقرار ہیں۔ چونکہ بھارت اکثر ایسے واقعات کا الزام بیرونی عناصر پر ڈالنے کی کوشش کرتا رہا ہے، اس لیے آنے والے دنوں میں سیاسی بیانیہ کس رخ پر جاتا ہے یہ اہم ہوگا۔ اگرچہ موجودہ اطلاعات کے مطابق یہ دھماکہ اندرونی اسٹوریج کے مسئلے سے متعلق دکھائی دیتا ہے، جو بھارتی انتظامیہ کی اپنی لاپرواہی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ ناظرین، اسی دوران بھارت میں ایک اور واقعہ پیش آیا، جہاں بھارتی فضائیہ کا PC-7 تربیتی طیارہ معمول کی پرواز کے دوران جنگل پیو ضلع میں گر کر تباہ ہوا۔ پائلٹ کے محفوظ رہنے کی اطلاعات کے باوجود یہ حادثہ سوال پیدا کرتا ہے کہ بھارتی فضائیہ میں تربیتی سسٹم، تکنیکی مینٹیننس اور حفاظتی پروٹوکول کس حد تک مؤثر ہے۔ گزشتہ برسوں میں بھارت نے متعدد فوجی
اور تربیتی طیاروں کے کریش واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں، جس سے فنی خرابیوں اور لاپرواہیوں کی شبہات بار بار پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب پورے خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، بھارت کے اندر حفاظتی کمزوریوں کا نمایاں ہونا نہ صرف مستقبل کے خطرات کو بڑھاتا ہے بلکہ بھارتی اداروں کی کارکردگی پر بھی اہم سوالیہ نشان چھوڑتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ دونوں واقعات اس امر کا تقاضا کرتے ہیں کہ حقائق کے شفاف تحقیقات کی جائیں اور سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے بجائے وجوہات کا سائنسی اور انتظامی جائزہ بھی لیا جائے، تاکہ خطے کے پہلے سے موجود تناؤ میں مزید اضافہ نہ ہو اور عام شہریوں کی زندگیوں کو لاحق خطرات کم سے کم کیے جا سکیں۔ اسی تناظر میں لاہور میں بھارت سے آنے والی سکھ یاتری خاتون کا اسلام قبول کرنا اور ویزے کے باوجود پاکستان میں قیام جیسے معاملات مزید سوالات پیدا کرتا ہے کہ اس خطے میں مذہبی، سیاسی، سفارتی اور سیکیورٹی معاملات کس قدر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ناظرین، لاہور میں بابا گرو نانک کے جنم دن کے یاترا کے لیے بھارت سے آنے والے جتھے میں شامل 48 سالہ سکھ خاتون سربجیت کور نے پاکستان آ کر اسلام قبول کیا اور شیخوپورہ کے فاروق آباد کے رہائشی ناصر حسین سے 5 نومبر کو نکاح کر لیا۔ نکاح نامے میں ان کا اسلامی نام نور درج ہے، جبکہ 10,000 روپے حق مہر ادا کیا جا چکا ہے۔ سربجیت کور 4 نومبر کو بھارتی یاتریوں کے ساتھ پاکستان پہنچی تھی، مگر 13 نومبر کو واپس جانے والے گروپ میں شامل ہی نہیں تھی اور اسی دن ان کا ویزا بھی ختم ہو چکا تھا۔ یاتریوں میں شامل نہ ہونے پر انہیں لاپتہ قرار دیا گیا اور تلاش شروع کر دی گئی۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر کے پاکستانی شہری سے شادی کر لی ہے۔ اس واقعے نے سیکیورٹی اور ویزا قوانین کے حوالے سے نیا سوال بھی کھڑا کر دیا ہے کہ ایک یاتری کا ویزا ختم ہونے کے باوجود پاکستان میں قیام اور نکاح تک کا عمل کیسے مکمل ہوا، جبکہ بھارتی اور پاکستانی حکام دونوں صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا اس میں کوئی قانونی خلا، انتظامی کمزوری یا پھر ذاتی رضامندی پر مبنی فیصلہ شامل تھا یا نہیں۔ یہ کیس مذہبی یاترا، سرحدی قوانین اور بین الاقوامی مذاہب، شادی جیسے پہلوؤں کو بھی نئے تناظر میں سامنے لاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔